ہم آپ کے قدم کے ساتھ قدم ملا کے کھڑے ہیں، آپ کے کندھوں کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ چودھری نذیر صاحب کے بعد آپ ہی امید کی کرن بن کے آئیں۔ آپ کا یہاں آنا ہمارے لیے بڑا پرمسرت ہے۔ امید ہے کہ ہم آپ کو مایوس نہ کریں گے اور آپ بھی ہمیں مایوس نہ کریں گے۔ ظفر اقبال ناگرہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت ہی قابل احترام رانا ثناء اللہ خان صاحب اور میرے رشید ٹاؤن کے تمام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، نوجوانوں، السلام علیکم۔ میں سب سے پہلے آپ تمام دوستوں کا کہ آج جو آپ نے جھکا ہے کہ ہم آپ سے کندھے سے کندھا ملا کر چل دیں گے، اس پہ شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح آپ نے ہم پہ اعتماد کیا، انشاءاللہ آپ نے چودھری نذیر کی بات کی ہے، انشاءاللہ اس کو بھی بھول جائیں گے انشاءاللہ اتنے تک۔ اور اگر ہمیں پچھلے 5 سال پورا موقع ملتا، ہر سال پچھلے 2018 میں جب آپ اس حلقہ سے رانا صاحب اور میں اجمل آصف کامیاب ہوئے، تو بدقسمتی سے 4 سال ہم اپوزیشن میں رہے۔ ایک ایسا شخص اس ملک میں مسلط رہا جس نے اس ملک میں کوئی بھی ایسا منصوبہ، فیصلہ آباد، پورے پنجاب، پاکستان میں کوئی ایسی سنگ بنیاد نہیں جس سے پاکستان ترقی کر رہا ہو۔ جب بھی ترقیاتی کام ہوئے ہیں، جب بھی اس ملک میں معیشت ٹھیک چلی ہے، جب بھی اس ملک کی انڈسٹری چلی، تو وہ صرف واحد جماعت ہے پاکستان مسلم لیگ میں۔ تو میرے دوستو، میں کیونکہ رانا صاحب بات کریں گے، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کے جو مسئلہ ہے، خواہ وہ سوئی گیس کا ہے یا اور بھی جو مسائل ہیں، انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے اور آپ نے انشاءاللہ موقع دیا تو اس اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو نہیں، جو بھی اس حلقہ کی اضافی وادیاں ہیں، جہاں بھی سوئی گیس کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پورے حلقہ کا مسئلہ حل کریں گے۔ اور 1 سال میں ہم نے دیکھ رہے ہیں اپنا رانا صاحب 1 سال وزیر داخلہ رہے، 2 ماہ پنجاب میں حکومت رہی، یہ 6.5 کروڑ ارب روپے کی لاگت سے بائی پاس کا منصوبہ دیا، 40 دیہاتوں کو سوئی گیس کی فراہمی دی، سوئی گیس وابٹا کے منصوبہ جات پایا تکمیل کو پہنچے، 4 نادرہ کے آفس دیے۔ تو میرے دوستو، یہ صرف 1 سال تھا، اگر 5 سال پورے انشاءاللہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ سے ہم پر امید ہیں اور آپ کی ووٹ کی طاقت سے جب اللہ نے 4تھی دفعہ میاں نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم بنایا، تو انشاءاللہ رانا ثناء اللہ صاحب کی قیادت میں اس حلقہ کے تمام مسائل انشاءاللہ رشید ٹاؤن کے تمام باسیوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے بھی 8 فروری کو نکلنا ہے، جہاں جہاں جس گاؤں میں، جس دیہات میں جہاں آپ کے ووٹ ہیں، آپ نے وہاں پہنچ کے شیر کے نشان پہ مہر لگائیں اور اس حلقہ کے نوجوانوں کے مستقبل کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے، اس ملک کے مستقبل کا آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آپ نکلیں اور شیر پہ مہر لگائیں، انشاءاللہ پاکستان بھی اور یہ حلقہ بھی ترقی کرے گا۔ بہت مہربانی۔ رانا ثناء اللہ خان صاحب کو شکریہ۔ اور یقیناً جس طرح سے ناگرہ صاحب نے بات کی ہے، جب آپ اتنی دیر انتظار کر سکتے ہیں سرد موسم میں، تو 8 فروری کو انشاءاللہ تعالیٰ آپ جو ہے وہ بھرپور طریقے سے جو ہے وہ اس بات کی کوشش کریں گے کہ شیر اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ کامیاب ہو۔ معاملہ یہ ہے کہ پچھلے 4 سال کیونکہ پچھلے الیکشن کے بعد جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی حکومت نہ بن سکی، اور جو حکومت بنی وہ جن معاملات میں مصروف رہی وہ آپ کے سامنے ہے، اور کوئی رفاہی، کوئی فلاحی، کوئی تعمیر و ترقی کا کام آپ اپنے ارد گرد دیکھ لیں، پورے ضلع فیصل آباد میں دیکھ لیں، پورے ملک میں کوئی ایک مثال نہیں دے سکتے۔ ان کا بس ایک ہی ایجنڈا تھا کہ میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں اس کو بھی نہیں چھوڑوں گا، میں سب کو جیل میں ڈالوں گا، اور خود پھر آپ جا کے جیل بیٹھ گئے ہیں اپنے معاملات کی پاداش پہ۔ تو اس لیے پچھلے 5 سال میں آپ کے ایم این اے ہونے کے باوجود یا ناگرہ صاحب آپ کے ایم پی ہونے کے باوجود آپ کے ان مسائل کے اوپر توجہ نہیں دے سکے، لیکن اس مرتبہ ویسے غیب کہہ لوں تو اللہ بعد انشاءاللہ
مرکز میں بھی اور پنجاب میں مسلم لیگ نون حکومت بنائے گی تو انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم مل کے رشید ٹاؤن کے مسائل کا بھی اور باقی بھی حلقے کے جو مسئلے ہیں ان سب کو ترجیحی بنیادوں پہ حل کریں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی زندگی کو آسان کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ Chale, halo.